نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ رمضان کا بہت ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے جو اکثر ایام ہے وہ گزر چکے ہیں۔ آج جو ہے 19واں روزہ ہے، اور عنقریب اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور اس آخری عشرے میں ایک رات ہے۔ جتنے بھی دن ہیں سال کے 365 دن، اور جو رات ہے ان تمام راتوں میں سب سے اہم ترین جو رات ہے وہ اس رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، جس کو ہم سب لیلۃ القدر سے جانتے ہیں، یعنی کہ قدر کی رات۔ یہ ایک وہ رات ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری سورت اتار دی، جس سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ 30ویں پارے میں یہ سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی رات کے بارے میں بتایا ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک اسی رات کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اعلان فرمایا، یہ ہم سب کو آگاہ کیا کہ قرآن جو مقدس کتاب ہے اللہ کی، وہ اس رات میں نازل ہوئی، لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اور تاکید بڑھائی، کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو کیا خبر کہ یہ رات کیا ہے۔ پھر خود اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بتائی کہ یہ وہ رات ہے جس کی عبادت، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس رات میں رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں جو ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام وہ اترتے ہیں، اور اسی رات میں جو اللہ تعالیٰ کا جو کیا ہوا فیصلہ ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، وہ آسمان سے دنیا میں اترتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربهم من کل امر۔ یہاں پر ایک بات دھیان میں لانے کی ہے، یہ جو فیصلے جو اترتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، تو یہ بہت بڑی رات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں، اسی سورہ میں یہ بھی بتایا کہ یہ کب تک رہتی ہے۔ فرمایا کہ صبح صادق تک یہ رہتی ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ سلام سراپا سلامتی ہے۔ تو اس رات کی فضیلت کو سمجھنے کے بعد مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، تو مسلمانوں کو اس رات میں کیا کرنا چاہیے، تو کچھ باتیں ہیں جن کا انسان خیال رکھے تاکہ اس رات سے مکمل فائدہ اٹھا سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ رات متعین نہیں ہے کہ کس دن آخری عشرے کے کس رات میں یہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی، بلکہ جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں، حدیث میں صاف طور پہ آیا التمسوا تحروا، یعنی کہ تلاش کرو۔ آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں، تو طاق راتوں میں ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا ہے، سب سے پہلی یہ بات۔ اور اس رات میں جو طاق رات ہوگی اس میں کیا کرنا ہے، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز جو ہماری ہے وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا ہو، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا ہو۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھا ثواب، اور جس نے اسی رات میں فجر کی بھی نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھی مسجد میں، اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پوری رات جاگ نہیں سکتے، وہ سونے سے پہلے اس بات کا اہتمام کریں کہ کچھ نہ کچھ عبادت کیے بغیر نہ سوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تہجد میں اٹھنے کے انتظار میں تہجد میں آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو پوری رات آپ کی ایسی چلی گئی۔ تو یہ اس کا اہتمام کرنا ہے کہ تلاوت ہو، کچھ نماز پڑھ لے، کچھ تلاوت کر لے، اور دعا کا اہتمام کر لے۔ اور دعا کے تعلق سے بھی ایک خاص عمل جو ہے اس رات میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے یا معلوم ہو
کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، فلاں رات، تو کیا کریں، کیا بولے، کیا پڑھے؟ تو فرمائے کہ ایک دعا پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا ہے اور ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ اس رات میں اس بات کا بھی خصوصی اہتمام ہو کہ اگر ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، کوئی خیر کا کام، بھلائی کا کام نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں بلا وجہ لا یعنی باتوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، خاص کر کے ان راتوں میں، اور لا یعنی عمل سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ بیہودہ گفتگو یا ایسی فضول کی باتیں کر رہے ہوں یا فضول کام میں لگے ہوں، ان سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ راتیں ایسی ہیں جو جاگنے کی راتیں۔ اگر ہم نہیں جاگ رہے ہیں تو اس رات میں ان برے کام کے ذریعے سے، لا یعنی کاموں کے ذریعے سے ہم اس رات کی بے ادبی نہ کریں، تو یہ بہت یعنی کہ نقصان دہ ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، ہم کو، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس رات کی اہمیت ہمارے دلوں میں ڈال دے، سمجھا دے، اور صحیح طور پر اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔